في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. معزز سامعین، یہ پروگرام بے وقت ہو رہا ہے. عشاء کے بعد، تراویح کے بعد آدمی کو اپنے گھروں میں جا کے آرام کرنا چاہیے، سحری میں اٹھنا ہے. کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ سب ناخوشگوار ماحول میں کچھ سننے سنانے بیٹھے ہیں؟ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے گھسا پٹا کیسٹ نہ سناؤں، جس کو آپ اپنے بچپن سے آج تک، ہمارے بزرگ اپنے بڑھاپے تک سنتے آئے ہیں. جب اتنا اہتمام ہو رہا ہے روڈ پہ ایسی رات کو، تو وہ بات آنی چاہیے جس کو پری پلان دبایا جا رہا ہے. جس بات کو منظر عام پر لانے سے مولوی بھی ڈرتا، ذمہ داران بھی ڈرتے. بیچاری یہ عوام مخلص ہے، سننا اور سمجھنا چاہتی ہے قرآن کو اور حدیث کو، اور جذبات تو اس کے پاس اتنے ہیں کہ اپنا خون کا آخری قطرہ بھی اسلام کے نام پر دے دینے کو تیار ہے. خدا کی قسم. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. برسوں رہا ہے دشمن، دور زماں ہمارا. تو ذرا میری بات کو غور سے سنیے، دماغ کی کسوٹی پہ رکھیے، اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا جائزہ لیجیے. خدا کی قسم، آپ کے لیے شاید یہ ماحول، یہ حالات نئے ہوں، نئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، لیکن میرے ساتھ پچھلے 20 سالوں سے کم و بیش یہی کچھ ہو رہا ہے. گویا تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر مکہ کی گلیوں میں آئے، سب سے پہلے تو آپ نے کوہ صفا پہ بلایا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل شہر کو. کیا جواب ملا؟ یہ موقع تاریخ بتانے کا
تاریخ بتانے کا نہیں ہے کہ میں آدھی رات کو آپ کو قرآن کا کوئی ایک قصہ لے کر عیسیٰ کا یا موسیٰ کا یا ابراہیم کا قصہ لے کر بیٹھ جاؤں اور گھنٹے 2 گھنٹے پاس کر دوں. اس کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس وقت. آپ جانتے ہیں واقعات کو صرف ٹائم پاس کرنا ہے قرآن کے واقعات کو اور سیرت النبی کے تاریخ اسلام کے واقعات کو بیان کر کے میں آپ کو صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت کہ جب محمد رسول اللہ غار حرا سے آئے کوہ صفا پر اور اسلام کا پیغام دیا تو آپ کے سگے چچا نے آپ کے لیے بد دعا کی. تباً لک الہذا جمعتنا کہ محمد تو نے اسی لیے بلایا تھا ہمیں تیرا ستیاناش ہو. ایک چچا کی بد دعا بھتیجے کے لیے آخر ایسی کون سی بات کہہ دی تھی محمد رسول اللہ نے کوہ صفا پہ آتے آپ کی ایک بات کو سمجھنے میں خانہ کعبہ کے متولیوں کو اور ممبروں کو سمجھنے میں ٹائم نہیں لگا. کیوں کہ محمد رسول اللہ نبی عربی میں خطاب کر رہے تھے اور چچا تایا اہل شہر زبان ان کی عربی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا چاہتا ہے. ادھر آپ نے بولا ادھر جواب مل گیا تیرا ستیاناش ہو. اسی بات کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا. کیا تھا اس میں کہ میں تم کو ایک بڑی بلا سے آگاہ کر رہا ہوں. اگر میں کچھ بولوں تو مانو گے. کہا بولو محمد. مکہ کے تم سب سے صادق اور امین انسان ہو. بولو مانیں گے. لیکن جب آپ نے اللہ واحد پر ایمان لانے اور اس کی عبادت و اطاعت کرنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اس کلمے کو اگر تم سمجھ لو گے تو عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے تو کان کھڑے ہو گئے سرداران مکہ کے خانہ کعبہ کے متولی اور صدر کے خانہ کعبہ کے ممبرز کے 13 سال تک 13 سال تک جو کچھ بھی کیا اہل مکہ نے مکہ کے کفار و مشرکین نے سرداران مکہ نے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے. بتانے کی ضرورت نہیں. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ یہ نازک موقع بے وقت تقریر قصوں میں کہانیوں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے. مولانا محترم ٹو دا پوائنٹ بات کرو. آپ کیوں جمع کیا ہے آپ نے؟ کیوں مجھے یہاں بلایا گیا ہے؟ اگر مجھے یہاں بلایا گیا ہے اور آپ مجھے دیکھ کر یہاں جمع ہے تو وہ بات ہونی چاہیے جو وقت کے ابو جہل کو ابو لہب کو کفار و مشرکین مکہ کو پسند نہیں آئی اور محمد رسول اللہ کا جینا دوبھر کر دیا. خدا کی قسم نبی کے ساتھ تھے کتنے مکہ میں؟ مٹھی بھر. علی جیسے, ابو بکر, بی بی خدیجہ انگلیوں میں گن سکتے تھے آپ. آپ نے بہانہ نہیں کیا حالت اضطرار کا, مجبوری کا,
مجبوری کا، حالت اضطرار کا، میں اکیلا پڑ گیا ہوں، میرے ساتھ میرے اپنے خاندان والے دشمنی کر رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے، میں کیا کروں؟ میں مجبور ہو گیا ہوں، اس لیے اس دعوت کو دینا چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کی اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کی دعوت دینا چھوڑ دو، ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ مسئلہ لے کے اور اپنے دین پر قائم رہو، میں بندگی رب کرتا رہوں اور جو وحی الہی مجھ پر آئے اس کو اپنی ذات تک سمت کر دوں، محدود کر دوں۔ کیا کہ اہل مکہ، مشرقین مکہ، مستولیان خانہ کعبہ مجھ کو بولنے نہیں دے رہے ہیں، مجھ کو بولنے نہیں دے رہے ہیں، میرے در پہ ہو گئے ہیں میرے خاندان کے اپنے سگے، اس لیے کیا سیرت النبی یہی کہتی ہے؟ کیا اسوہ رسول میں ہم کو یہی ملتا ہے؟ قرآن کریم کمپلیٹ کتاب اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی، جس کے اندر قیامت تک کے وہ سارے اصول بیان کر دیے گئے جو آپ کے لیے لاہ عمل ہے۔ کا ایک بک ہے قرآن، الف لام میم سے سورہ ناس تک پڑھیے۔ والناس، مسلمانوں تمہاری سب سے بڑی اور 5 غلطی یہی ہے کہ تم نے خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن کی زبان نہیں سیکھی، قرآن کی میننگ معلوم نہیں کی۔ تمہاری سب سے پہلی، سب سے بڑی غلطی جس نے تمہارا حال یہ کر دیا کہ تم کو اسلام کی اور ایمان کی ابجد نہیں معلوم، تم اپنے ملاؤں پہ ڈپینڈ ہو گئے، اپنے ملاؤں پہ ڈپینڈ ہو گئے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مدرسوں کو دے کر اپنے مولوی تیار کر رہے ہیں اور یہ آ کے ہم کو اسلام بتائیں گے۔ خدا کی قسم، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، میرے جانے کے بعد یہاں آڈیو ویڈیو بن رہا ہے، اگر آپ کو میرے کسی جملے سے، میرے کسی لفظ سے آسکتی ہو تو دوبارہ آپ اسی اسٹیج پر یہاں بلا کر سوال کر سکتے، پوچھ سکتے، میں راہ فرار اختیار نہیں کروں گا۔ کیا کہ میں تم کو قرآن بتانے آیا ہوں، قرآن کا راستہ، قرآن کا سسٹم، قرآن کا نظام، قرآن کی ویوستھا جو اللہ نے نازل کی اپنے نبیوں پر، آخری نبی محمد رسول اللہ پر، اور محمد رسول اللہ اس قرآن کو نافذ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ، قیامت تک اس دین کے اندر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم کو ایک بات گھٹانے کی یا ایک بات اس سسٹم میں بڑھانے کی ضرورت نہیں، گنجائش نہیں۔ ایسی کتاب قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اور اس قرآن کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، احادیث پاک کی شکل میں، صحیح ستہ کی شکل میں۔ قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو محمد رسول اللہ سے سمجھیے، اور لوگوں ڈائریکٹ کر دیجئے آپ سمجھنے کو۔ اگر آپ مزید اپنے مولویوں سے، اپنے پیروں سے سمجھتے رہے تو یہ خود تو ڈوبے ہیں سلام، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ محمد رسول اللہ کو تسلیم نہیں کیا
ابو لہب نے، ابو جہل نے، عتبہ نے، سرداران مکہ نے جو خانہ کعبہ کے متولی، صدر، سیکریٹری، خزانچی اور ممبران تھے، تسلیم نہیں کیا اور پیشہ کیا اختیار کر لیا شیوک کہ محمد کی مخالفت کریں گے، محمد کی مخالفت کریں گے۔ ایک حد تک محمد رسول اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ کیا چاہیے محمد بیٹا، بھتیجے، کیا چاہیے بولو، تم کو، آپ کو تاریخ معلوم ہے اس کے بعد والی، کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو تو میں اپنی بات سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات اللہ کی ہے، اللہ کا پیغام ہے جائے اور میں اس کا پیغام بر ہوں، رسول، نبی، خبر دینے والا۔ میں اس بات کے اندر ذرہ برابر کبھی بیشی نہیں کر سکتا۔ کیا خرید رہے ہو تم مجھ کو؟ میرا ضمیر صاحب، میں اللہ کا نبی ہوں، تم کو ڈرا رہا ہوں جہنم سے۔ اگر اللہ کو مان لو گے اور مجھ کو اس کے رسول کی حیثیت سے مان لو گے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی تمہارا انجام درست ہوگا اور آخرت میں اللہ تمہاری نجات فرمائے گا۔ اس کے علاوہ سمجھوتا نہیں، نہیں۔ کفار و مشرکین سے کوئی سمجھوتا نہیں، نہیں۔ کوئی عالم دین آ کے بات کرے، بات کرے۔ آج ہی رات کو جھک مارنے نہیں آیا ہوں میں۔ اپنی بھالی بھالی عوام جو شکار ہو رہی ہے سب پنڈوں کا، پاکھنڈیوں کا، آگاہ کرنے آیا ہوں، آگاہ کرنے آیا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ نے وقت کے کفر و شرک کے علم برداروں سے ذرہ برابر بھی کوئی سمجھوتا کیا ہو تو بتایا جائے۔ سورہ توبہ پڑھیے، سورہ انفال پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ دنیا کی سب سے بڑی گندگی قرار دیا گیا شرک کو اور کفر کو، اللہ کی ذات و صفات اور حقوق میں شرکت کو بندے کی۔ برات من اللہ و رسول، سورہ توبہ، بسم اللہ نہیں اس میں، اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ پڑھیے میرے بھائی، خدا کی قسم، اور پوچھئے یہ کیا ہے محترم، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھوتے کی بات، یہ کمپرومائز کی بات کب سے آ گئی؟ کب سے آ گئی؟ ابراہیم نے اپنے نمرود سے سمجھوتا کر لیا، کب سے؟ کیا تاریخ یہ کہتی ہے؟ موسیٰ نے وقت کے فرعون سے سمجھوتا کر لیا، کیا تاریخ یہی کہتی ہے؟ کیوں چیر ڈالے گئے آرے سے حضرت ایوب علیہ السلام؟ کیوں پھانسی پہ چلا دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے مولانا محترم؟ کیا بتاتے بیٹھے ہو؟ کیا بتاتے بیٹھے ہو؟ کروڑوں کی تعداد میں تو ہندوستان ہے، اپنے آپ کو مجبور بول رہا، شرم نہیں آتی تم کو؟ کروڑوں کی تعداد میں ہو، ادھر ابراہیم اکیلے تھے مگر مجبوری کا بہانہ نہیں، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ بادشاہ وقت سے پنگا لیا، تو تیر آزما میں جگر آزماؤں، تجھے جو کرنا ہے کر، لیکن میں بات کر رہا ہوں حق، انصاف والی سچی بات۔ خدا ایک ہی خدا ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے اور اس کی بندگی ہونے چاہیے، محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہم بول رہے ہیں یہ بات، اپنے اپنے طریقے پر نہیں۔ نمرود نے جو کچھ کرنا تھا کیا، تاریخ ہے، کیا بتائیں یہاں پر کہ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں،
کی ضرورت نہیں ہے. یہ گانے بجانے والا، یہ راگ الاپنے والا دن ہے. اگر آپ دیکھو گے اس گاڑی میں آگ لگ گئی ہے، اس گاڑی میں آگ لگ گئی ہے، تو اہل بورنگ کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ سارے اس پروگرام کو چھوڑ کے پہلے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے آپ، نہ کہ ذمہ دار راگ لے کر بیٹھ جائے گا کہ میرے بھائیوں گاڑی میں آگ لگ گئی ہے. ارے کیا بہتر ہوتا کہ تم تقریر نہ سن کے گھروں میں جاتے، بالٹی میں پانی لے کے آتے، پم لے کے آتے، بجھاتے. پاگل بولے گا، سڑک گیا ملا. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم، اللہ کی یہ زمین، اللہ کی یہ زمین شرک و کفر و الہات سے بھر گئی ہے. ایک کنکر شنکر بن کے بج رہا ہے. دن رات بھجن کی آوازیں آ رہی ہیں، شرک اور کفر سے بھرے ہوئے کلمات کانوں سے ٹکرا رہے ہیں. اس طرف توجہ نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے. اگر میں یہ توجہ دلا رہا ہوں تو علماء کرام کی توجہ ہارون عمری کی طرف ہے. 20 سالوں سے میں بھی مدرسہ فیض العلوم، مدرسہ فیض عام، جامعہ دارالسلام کا طالب علم ہوں. جب علی گڑھ گیا ریسرچ کے لیے، تب اللہ نے مجھ کو کنویں سے نکال کے دریا میں لایا. تب سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن ایک سسٹم ہے، ویوستھا. یہ قرآن ایک نظام حیات ہے، یہ قرآن ایک سسٹم آف لائف ہے. سسٹم آف لائف، دستور حیات، انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ویوستھا، جس کو اپنا کر انسان کامیابی حاصل کرے. جب میں نے پہلی بار یہ بات کی تو مجھے جماعت اسلامی کا قرار دے دیا گیا. جب میں نے قرآن پہ عمل کی بات کی تو دشمن نمبر 1 بن گئی جماعت اسلامی. مائک پہ بول رہا ہوں. اور اس کے بعد 20 سال کی جو تاریخ ہے، ہر مسلک والا، ہر فرقے والا، جماعتوں اور مسلکوں کے ذمہ دار اور ان کے سرخریب مشن بنا چکے ہیں. مشن کہ یہ بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں پبلک کے سامنے آنے نہ پائے، اس بات کو دبایا جائے کہ یہ قرآن ایز اے سسٹم آف لائف ہے، زندگی کا دستور عمل ہے. مسلمانوں، صرف تم کو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی ہے. اگر کوئی بے راہ روی اختیار کرے، طوفان بدتمیزی کھڑی کرے، اس کو پکڑو، گاڑو اس کو. درہ فاروقی کو اپنے ہاتھ میں رکھو، تلوار خالدی کو اپنے ہاتھ میں رکھو، پاور اپنے ہاتھ میں رکھو، تاکہ کوئی اگر زنا کرے تو گڈھا کھود کے گاڑ دو اس کو. کنوارے ہو تو 100 کوڑے مارو، مرے یا جیے. چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو. کون ایسا آدمی ہے یہاں پر جو اس بات کو نکالے گا کہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ طاقت کے بغیر عدالت سے نوٹس جاری ہو جائے، لیکن پولیس نہ ہو، ایڈمنسٹریشن نہ ہو، طاقت نہ ہو اس کو گرفتار کرنے کی، پکڑنے کی، تو ایسی عدالت کا قانون کیا کر لے گا؟ قانون کو نافذ کرنے کے لیے درہ فاروقی چاہیے، تلوار خالدی چاہیے.
خدا کی قسم اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے 10 سال لگائے مدینہ میں. تاریخ کو میں زیادہ تفصیل سے بیان کرنا نہیں چاہتا، میں نے وہاں کٹ کر دیا مکہ کے حالات کہ بہرحال رسول اللہ نے سمجھوتا نہیں کیا وقت کے کفار و مشرکین سے اور ان کے سسٹم سے، جبکہ وہ عاجز آ چکے تھے کہ محمد ہماری بات کچھ تم جھک جاؤ، کچھ ہم جھک جاتے ہیں، کچھ ہماری تم مان لو، ہم تمہاری کچھ مان لیتے ہیں بیٹا، کچھ ایسی بات نکالو بیچ کی، کچھ کرو بیٹا، یہ کیا ضد میں لگے ہو؟ کون سا نیا دین لے آیا بیٹا تو نے باپ دادا کے خلاف؟ نیا دین. رسول اللہ نے تسلیم نہیں کیا کہ معاف کرنا چچا جانو، معاف کرنا، میں اللہ کا نبی ہوں، جو بات نازل ہو رہی ہے وہ بات میں کر رہا ہوں، اگر مان لو گے تو آپ بڑے ہو بڑے رہو گے، میں چھوٹا ہوں چھوٹا رہوں گا، لیکن میری قیادت میں آپ کو آگے چلنا پڑے گا، بس اتنا فرق ہے، میرے پیچھے چلنا پڑے گا. سرداران مکہ تم کو کیوں کہ جو لائف اور فائٹ ہوتا ہے باصلاحیت اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس سے کم جو صلاحیت رکھتا ہے اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے. یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. اب میں اللہ کا نبی ہوں، میری اطاعت کرو اللہ کے بارے میں، اور میں جیسا بول رہا ہوں آپ ایسا کرو. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں وحی الہی سے بات کر رہا ہوں. ان کو منظور نہیں ہوا، رسول اللہ نے سمجھوتے غلط کرو، سمجھوتا نہیں کیا. ظلم و ستم کیا ہوئے، کبھی حبش جانا پڑا، کبھی طائف جانا پڑا، نتیجہ کچھ نکلا نہیں. بالآخر کفار مکہ نے طے کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے، اس کے رہنے سے اپنے دیوی دیوتا خطرے میں ہے اور اپنی پیٹ پہ لات پڑنے والی ہے. اس سے یہ تھا کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور اہل عرب اپنے بتوں کی خبر لینے کے لیے سال میں ایک بار مکہ میں آتے تھے، بڑے بڑے چڑھاوے لے کے نذرانے لے کے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام، اور سال میں ایک بار میلہ بھرتا چلے جاتے. وہ چڑھاوے، وہ مال دولت، سونا چاندی کفار مکہ سرداران مکہ کے ہاتھ آتی. سمجھ رہے آپ اشارت؟ اگر اللہ رسول کو مان لیتے سرداران مکہ تو یہ بت ہٹا دیے جاتے خانہ کعبہ سے، ان کی روٹی بند ہو جاتی. تو بڑی سطحی نظر سے ابو جہل، ابو لہب نے، عتبہ نے، امیہ نے سوچا کہ بھائی یہ تو پیٹ پہ لات مار رہا ہے، اس کے بات کو ماننا گویا بھوکے مرنا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، خدا کی قسم، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. میری بات سننے سے، صرف سننے سے عمل کی کیا بات کرو. میں تو پچھلے 20 سالوں کا تنہا ہوں، اللہ نے کارواں بنا دیا. سیونی شہر کا جائزہ لیجیے آپ، سینکڑوں نوجوان اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی ان کے اندر، تو شرک سے پرہیز کر رہے. اب وہ وہابی نہیں ہے، اب وہ سنی نہیں ہے، اب وہ دیوبندی اور بریلوی نہیں ہے، اب وہ شیعہ نہیں ہے. پہلے کہتے تھے اپنے آپ کو یہ وہ، اب وہ مسلمان ہیں. صرف مسلمان، اللہ واحد کو ماننے والا مومن، اپنے ایمان کے مطابق عمل کرنے والا مسلم، اور پھر ایمان اور اسلام کی دعوت دینے والا دنیا کو مجاہد.
ایک کارواں خدا کی قسم، میرے بھائیو آپ اس بات کو اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں کہ سننے میں سمجھنے میں ڈر لگ رہا ہے، رائٹ ہو جائے گا، اللہ قسم ہندو مسلم رائٹ ہو جائے گا۔ ارے رائٹ ہوں گے تبھی تو رائٹ ہوگا انسان۔ ارے تاریخ گواہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولي الْأَلْبَابِ، یہ قرآن کا فلسفہ یہ کہ مومنوں اللہ رسول کی خاطر اسلام کی سر بلندی کے لیے جب تک جانے دیتے رہو گے اللہ دنیا میں تم کو عزت کی زندگی دیتا رہے گا۔ دنیا میں تمہاری عزت، مسلمانوں تمہاری شوکت وابستہ ہے اسلام سے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہ ایمان جو ابراہیم اور موسیٰ کے پاس تھا جو رسول اللہ دے گئے، اگر اس ایمان کے حامل ہوتے آپ دنیا کی طاقت تمہارا بال بھی نہیں کرتے۔ مٹھی بھرتا ایمان، اس نام سے ڈر لگتا ہے دنیا کو۔ عراق، افغانستان، طالبان شریعت کو نافذ کرنے والی بات، قرآن قانون ہے، سسٹم ہے، اس کو نافذ کرنے والی بات کہ لوکتنتر نہیں، لوکتنتر نہیں، لوکتانترک ویاوستھا نہیں، بلکہ اللہ کا قانون، اللہ کا قانون خلیفہ کی حیثیت سے یہ بندہ مومن نافذ کرے گا، جیسا محمد رسول اللہ نے کیا مدینہ میں، جیسا خلفائے راشدین نے کیا، وہ کام کر رہی ہے دنیا میں۔ یہ طاقت ہے۔ کرنٹ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، جنگ بدر کی نیاز 17 تاریخ، 17واں روزہ تھا نا، اب تاریخ تو چینج ہو گیا، 18 ہو گیا، 18 رمضان، 17 رمضان کو جنگ بدر، رمضان میں جنگ بدر، تو جب رسول اللہ مدینہ آ گئے تو مکہ سے لپک گئے۔ اس کا قصہ ختم کر دو، اللہ کی قسم یہ محمد نے جینا دو بھر کر دیا ہے یار۔ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے بدر میں پہنچ گئے، رسول اللہ کو 150 کلومیٹر مدینہ سے نکل کر دفاع کرنا پڑا۔ پہلی جنگ رمضان، 17 رمضان، 70 کو گاڑ دیا۔ کیا طاقت تھی پہلی جنگ، اور اس کے بعد پھر جنگ ہی جنگ۔ کبھی کسی جنگ میں شریک ہوئے آپ، کبھی آپ نے اپنے صحابہ کی قیادت میں پہنچا دیا، جنگ ہی جنگ، جنگ ہی جنگ۔ آپ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، اللہ کے نبی نے صلح کر لی تھی، صلح 2 سال نہیں گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا 8 رمضان کو، 8 رمضان کو، اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ وقت کے ابو جہل، ابو لہب کے چیلے گاڑے گئے خانہ کعبہ کے اندر، جہاں آپ کو چیٹی مارنے کا حکم نہیں ہے، وہاں رسول اللہ نے فرمایا جنگ بدر کے موقع دیں گے، مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر جاؤ گاڑو۔ ہوشیاری بتاتے آئے ہیں یہ اب تک، ابھی بھی ہوشیاری بتا رہے ہیں یہ حرم شریف میں جا کر کہ یہاں مار لے گا کہ ہم کو سوٹو کہتا ہے کہ وہاں چیٹی تک نہیں مار سکتے، تو باہر مارے گا ان کو۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ایک جھلک، ٹریلر سمجھ لیجیے آپ۔ اگر آپ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں، سینکڑوں کیسٹ، سینکڑوں آڈیو ویڈیوز ہیں میرے، میں نے کسی کو کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لوگوں کو، مخلصوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بات میری خالی جانے نہیں دے رہے، وہ اس کو ریکارڈ کر رہے۔ آپ چاہیں تو جب چاہیں، جہاں چاہیں، ابھی میں زندہ ہوں، مجھ کو بلا سکتے ہیں۔ اگر بیٹھ کر علماء آپس میں ڈسکس کر لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جھگڑیں گے نہیں، بڑے پیار محبت سے کٹ پیتے ہوئے ایک اسٹیج پر 4 مولوی بیٹھیں گے، میں باتیں کروں گا 15 منٹ، 15 منٹ کو باتیں کریں گے، دماغ صاف ہوگا نا؟
ہر مسئلے پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈیبیٹ اس مسئلے پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ ہارون کیا بول رہا ہے. یہ نہیں چلے گا کہ خدا کی قسم اس کی بات کا جواب نہیں ہے، اس لیے اس کو روکو روکو، پبلک سے اس کا رشتہ کاٹو. نہیں، یہ اللہ کی آواز ہے. یہ مر گیا، بلا گیا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. برباد ہو گیا. محمد رسول اللہ کے مشن کا بال دیگر نہیں کیا. خدا کی تاریخ پڑھیے مکہ کی آپ، جہاں رسول اللہ جاتے ہیں. کیوں کہ خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر بولنے کی اجازت نہیں تھی محمد رسول اللہ کو. وہاں تو بت بیٹھے تھے، بت رکھے تھے، کچھ پتھر کے اور کچھ بت بیٹھے تھے ابو جہل ابو لہب کی شکل میں، وہ بھی بت. اس لیے اقبال نے کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. میرے بھائیو، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ بت پتھر کے بھی ہوتے، انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. جب رسول اللہ اسلام کا پیغام دینے نکلے مکہ کی گلیوں میں اس لیے کہ خانہ کعبہ میں اجازت نہیں تھی. بت بنے رہتے تھے ابو جہل ابو لہب عتبہ امیہ. اس لیے رسول اللہ کو کبھی میلوں میں جا کے، کبھی گلیوں میں جا کے، کبھی انفرادی طور پہ سمجھانا پڑتا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں اللہ کی بندگی کرو. یہ کس کی کر رہے تو دیکھو، مر جاؤ گے، کل لالے پڑ جائیں گے قبر میں، حشر میں. لوگوں اللہ کو مان لو، اتراؤ مت. کتنے جیو گے یہاں؟ مگر نہیں، بات ہوئی تھی پاپی پیٹ کا سوال تھا. پاپی بات سمجھ گئے تھی محمد کی عربی تھی، مگر پاپی پیٹ کا سوال تھا. اس پیٹ نے ابو جہل ابو لہب کو غارت کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا. محمد رسول اللہ جب کبھی جاتے، بازاروں میں جاتے، گلیوں میں جاتے، ان سے پہلے ابو جہل ابو لہب پہنچ جاتا. لوگوں محمد کو سننا مت، محمد کا پروگرام ہونے دینا مت. لوگوں وہ اپنے دین سے پھر گیا ہے، محمد اپنے دین سے پھر گیا ہے، ایک نیا دین لے آیا ہے. وہ گھر گھر میں پھوٹ ڈال رہا ہے، بھائی بھائی کو لڑا رہا ہے. جب سے نیا دین اس نے لے آیا ہے تو پھوٹ پڑ گئی ہے مکہ کے گھروں میں. ایک دو بھائی تھے تو ایک ادھر چلا گیا ہے، ایک ادھر چلا گیا ہے. لوگوں محمد کو سننا مت، اس کی بات مت ماننا. گویا محمد رسول اللہ کا اناؤنسر بن جاتا. وہ پہلے جا کے، یہ انسان کی فطرت ہے، بچے کی بھی فطرت ہے کہ آپ بولو گے بیٹا یہ مت کرنا، کھڑس کے وہی کام کرتا ہے. لوگ کہتے کون ہے محمد؟ عوام کون ہے محمد؟ کہا بھیا وہ مکہ کا رہنے والا ہے. اور یہ کون ہے؟ تو یہ ابو جہل جو ہے اس کا چچا ہے. اور چچا کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی عرب میں کہ چچا بول رہا ہے تو کوئی بات ہوگی یار، کچھ بات ہوگی، وہ ہوگا ایسا. لیکن پھر بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں، سن لیتے نا کیا بولتا ہے، وہ کون سا نیا دین لے کے آیا ہے، یہ سن لیتے ہیں. روکتا تھا وہ، اور نہیں سننے والا بھی محمد رسول اللہ کو سن لیتا تھا، ایمان لے آتے تھے. ابو ذر غفاری جیسے لوگ نکل جاتے تھے، پھر خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اس کلمے کو بیان کرنے والا ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں شپث لیتا ہوں. شپث کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں. سارا مسلمانوں، الیکشن سامنے ہے، ابھی 17 الیکشن ہوتے ہیں. شپث کا لفظ عام ہے. شہادت کا مرتبہ، شہادت کا مطلب ہوتا ہے شپث. ابو ذر غفاری نے کہا میں شپث لیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و اطاعت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ کتنا مارا، کتنا مارا، کتنا مارا؟ 1 بار 2 بار، تیسری بار کفار مکہ کو سمجھوتا کرنا پڑا کہ اگر یہ مر گیا تو ہمارے تجارتی قافلے پھر پیٹ آ گیا. کہ اس کو چھوڑا بھی تو دنیا کی غرض سے کہ ہمارے تجارتی قافلے خطرے میں پڑ جائیں گے. اسی کی بستی سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں، قبیلہ غفار سے. حکمت کس کو سوجی؟ باطل کو، طاغوت کو، سرکشوں کو، کفار و مشرکین کو. پھرتے گئے، ہوش میں آتے گئے، پھر کلمہ بلند کرتے گئے. یہ شان ہوتی ہے کلمے کی. یہ نہیں کہ ادھر کلمہ پڑھے اور ادھر جا کے ابو جہل ابو لہب کو ووٹ دے دیا کہ ہم بھی تجھ کو تسلیم کرتے ہیں اور تجھ کو چن کر پہنچاتے پارلیمنٹ میں. کیا قانون بنانا جو 26 جنوری کو نافذ ہوا تھا. یہ اور 15 اگست آزادی کس بات کی؟ مسلمانوں، تم پہلے انگریز کے غلام تھے، 15 اگست کے بعد ہندوؤں کے غلام ہو گئے. کیا بول بھی نہیں سکتے؟ مسلمانوں، تمہاری حالت یہ بنا دی مولویوں نے کہ یہ ایسے الفاظ سنتے ہی تم کو ڈر لگتا ہے. یہ وہ طاغوتی حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے کفار و مشرکین کی، انسانوں پر مبنی، جو خدا کے قانون کو چیلنج کر رہی ہے. نہیں چلے گی شریعت محمدی، نہیں چلے گا قرآن کا قانون. مسلمانوں، کم سے کم تم کو تو غیرت آنی تھی. ابھی 2-4 ہندو بھائی نے تو ایمان لایا نہیں ہے قرآن پر اور حدیث پر. تم تو چیلنج کر رہے ہو، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. تو کس چیز میں؟ داڑھی میں، داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، ٹخنے کے اوپر دکھا کر، کس چیز سے متقی اور پرہیزگار؟ یہ بتاؤ دنیا کو، وقت کے نمرود اور فرعون کو، جو پہلے ایک ہوا کرتا تھا، آج لوک تانترک دور میں سینکڑے ہوتے، سینکڑوں نمرود، سینکڑوں فرعونوں کا مجموعہ ہے یہ جمہوریت. بتاؤ، تقویٰ یہ ہے ہم نے اللہ رسول کو مانا ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس کے ماننے والے مسلم ہیں. قرآن کے اندر مسلمانوں کے گروہ کو امت مسلمہ کہا گیا ہے. خیر امت اسی وجہ سے ہے، امت وسط اسی وجہ سے ہے کہ اپنی زندگی میں بیلنس کرتے ہیں یہ اصولوں کو لے کر قرآن کے اور شریعت کے. دنیا کو بتانا تھا کہ اگر انسانوں پر قرآن کا قانون اور شریعت محمدی لاگو ہو جائے گی تو عورت کی عزت بچ جائے گی. وہ بیوقوف ذات ہے، وہ لالی پاپ دکھایا شیطان نے، کپڑے اتار دیا. خدا کی قسم، آج کی ٹی وی ننگی عورت سے بھری ہوئی ہے. جائیے سینے میں دیکھیے، ایک ننگی عورت پوسٹر پہ پڑی ہوئی ہے، ایک پتلا کپڑا اس کے بدن پر ہے. شیو سینا اور بجرنگ دل کو آپتی ہے، پوسٹر بول رہے ہو، فلم جسم تو، مگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی آپتی نہیں. کروڑوں مسلمانوں، نبی کے شہدائیوں، جوانوں، تم کیوں جی رہے ہو؟ کس دن کام آئے گی تمہاری جوانی اور درم خون؟
صرف تصویر گنتے ہوئے، ٹوپی اور داڑھی بناتے ہوئے. کیا یہ تاریخ ہے محمد بن قاسم کی، خالد بن ولید کی اور سینکڑوں جنگوں کی اور غزوات کی؟ ڈر نہ سکتے تھے. اگر جنگ میں آ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. 13 سال مکہ سے گزر گئے، مدینہ کے 10 سال اسلامی حکومت نافذ ہو گئی. اسلامی حکومت پاور مائٹ رائٹ، جس کی راضی اس کی بھینس. پھر قیامت تک قرآن میں انڈیکیشن دیے گئے کہ یاد رکھو، یاد رکھو، اس قرآن کے مطابق تم کو جینا اور مرنا پڑے گا. اس سے ہٹو گے تو دنیا تمہاری برباد کر دے گا خدا، اور آخرت میں جہنم میں ڈالے گا تم کو کافروں سے پہلے. صرف نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے تم اپنے خدا کو پٹا نہیں سکتے. یہ تو فرض ہی نہیں ہو. اس وقت 13 سال جو کشمکش ہوئی مدینہ میں، مکہ میں، حق اور باطل کی کشمکش، توحید اور شرک کے درمیان کشمکش، نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. کون سی جماعت کا ذکر کرتے ہو تم اسلام کو لے کے؟ روزے بتاتے ہو، حج بتاتے ہو، یہ ذکر نیم شریف، یہ مراقبے، یہ سرور. اقبال کہتا ہے تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. غار ہیرا سے ہجرت تک محمد رسول اللہ نے جو کام کیا ہے 13 سال، 13ویں سال معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی. پھر سوال یہ نشان کہ 13 سال تک کیا کرتے رہے 12-13 سال تک محمد رسول اللہ، کہ کفار اور مشرکین نے تسلیم نہیں کیا. وہ یہی کشمکش تھی. تم یہ حق، ان کا زور تھا کفار کا، تو مرنے پہ مجبور کر دیا محمد رسول اللہ کو. اللہ کو منظور نہیں تھا، حکم دیا آپ نے، ہجرت ہو گئی. وہاں دوڑنے چلے آئے بدر میں، آخری جنگ بدر میں. جب اس جذبے سے جیتا ایک مومن اللہ کو، دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر، تب فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا باللتی. قرآن نازل ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. ارے اب باپ رے، وقت کے کفار و مشرکین سے سمجھوتا، سرو گن سمپن، یہ ہمارا ودھایک، یہ ہمارا پارشد، یہ ہمارا CS، یہ ہمارا PM. اس وقت قرآن کیوں نہیں دیکھتا؟ ملا متولی ممبران اور متقی کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ موسیٰ نے فرعون کو اپنا PM مانا، اس کو ادھیکار دیا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا کہ تم نافذ کرو اپنے پالیسی اور پروگرام کو. میرے بھائیوں، سوچنا پڑے گا 1000 بار. کل ہو نہ ہو، میں رہوں نہ رہوں، موت کا وقت نہیں ہے. مگر یہ آواز شاید ہندوستان میں اکیلی ہو. ہندوستان میں بڑے بڑے مرکز، مدارس، مساجد، اسلام کا ڈھانگ کرنے والے، دعوت و تبلیغ کا، تحریک کا، مسجدیں کیا بتا رہا ہوں 50 کروڑ کی اور 50 لاکھ کا مدرسہ کیا بتا رہا ہوں. بتاؤ وہ بات تم نے کہی ہے جو رسول اللہ نے غار ہیرا سے مکہ میں گنجائش کی 13 سال تک. تم تو باطل کو اپنا ہاتھ دے چکے، اب کاہے کا جان، کاہے کا ٹینشن. ابراہیم نے سمجھوتا کر لیا نمرود کو، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. ابا حاضر، آپ بھی خفا مت ہونا، ہم اپنے حساب سے جی لیں گے، تم اپنے حساب سے جی لینا. رہا بات سسٹم کا، تو ایک کام کریں گے، بہومت سے کر لیں گے طے.
اس سلسلے میں علماء دین جتنی باتیں کرتے ہیں عوام سے خطبوں میں، پروگرام میں، خدا کی قسم میں ان کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ پچھلے 20 سالوں سے میرے پروگرام ہوئے چونی کے اندر، جبکہ میں مدرسہ فیض العلوم کا طالب علم، فیض عام کا دارالسلام کا، لیکن سالوں میرے خطبے ہوئے بریلویوں کی مسجد میں، بہرو گنج میں، حنفیہ مسجد میں، کہ یہ آدمی نیوٹرل ہے، یہ مسلک کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ اسلام کی بات کر رہا ہے، یہ للکار رہا ہے کہ تم وہابی سنی شیعہ بن گئے اور سمجھوتا کر لیا وقت کے ابو جہل ابو لہب سے، فرعون سے۔ یہ بات کر رہا ہے اسلام کی اور قرآن کے نفاذ کی۔ اس لیے انہوں نے اپنی مسجدیں دے دی، ادھر اہل حدیثوں نے اپنی مسجدوں کے تالے چڑھا دیے۔ ان کے سینے میں کانگریس کا پنجہ گڑا ہوا ہے۔ ایک ذمہ دار بولتا ہے میرا سینہ چاک کرو گے نا تو علی کا پنجہ نہیں نکلے گا، کس کا پنجہ؟ کانگریس کا پنجہ نکلے گا، بولتا ہے ذمہ دار۔ ارے خدا تجھ کو ہدایت دے، آمین، خدا تجھ کو ہدایت دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ مسلمانوں، تم نے قرآن کو سمجھا نہیں، زندگی کا دستور اور آئیڈیل نہیں بنایا اپنے نبی کو، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ جانتے ہو قرآن کے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر، گندے پوسٹر، گندی فلمیں جو اسلام میں حرام، سور حرام حلال، قرآن کے اندر گئے حلال، اس حکومت نے حرام، 7 سال کی سزا دی جائے گی۔ کہا جائے نیتا اپنے آپ کو ذمہ دار بتانے والے، آپ اکل گائے رات بن رہی ہے، سب کو اپنے دھرم پر رہنے کی آزادی ہے، یہ سچی بات ہے یہ، مگر یہ مردوں کا کام ہے یار، جو اللہ سے ڈرتے ہیں دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ یہ نعرہ پہلی بار نہیں، 20 سالوں سے لگا رہا ہوں میں شہر کے اندر۔ اگر آپ مجھ سے ثبوت پوچھیں گے تو میں سوچنا کے ادھیکار کے تحت وہ سارے کاغذات نکال کے آپ کو بتاؤں گا تھانے سے، جو سیمی کے مسلمان میرے ساتھ کر چکے ہیں، اس میں سارے تحریر ہے جماعت اسلامی کے، جماعت تبلیغ کے، جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران۔ اور اب زیادہ کیا بات کروں، ایک جھلک تو آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی کہ اپنی بستی میں اس وقت عوام کو فیصلے لینا پڑے گا، عوام کو نیوٹرل ہونا پڑے گا۔ 4 لوگ مسجد کے ذمہ داران اس پوری قوم کو بلیک کر رہے ہیں، باطل کے ہاتھوں اس کا سودا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں گھروں سے نکل رہی ہیں، عزت و آبرو بیچ رہی ہے اپنی، کوئی تبصرہ نہیں ممبر پر، کوئی تبصرہ نہیں۔ اس قوم کے نوجوان آئینہ خانوں میں اپنی جوانی گزار رہے، کوئی تبصرہ نہیں۔ سود حلال، رشوت حلال، ممبروں کی اگر بات آ بھی گئی تو ایک فارمیلٹی کے لیے کہ میرے بھائیوں ڈاکے سود حرام ہے۔ اگر تم نے سود کا ایک لقمہ بھی کھایا تو گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 بار ایک ہی دن میں زنا کیا۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ کتنا حق بولنے والا عالم ہے، اور اس کے بعد ممبر پہ کیا اعلان کر رہا ہے وہ کہ مسجد قرضے میں ہے۔ آپ لوگ چندہ دیں خطبے کے اندر ہی، نیچے بھی نہیں۔ کن سے مانگ رہے اس حرام خور قوم سے؟ مسجد کے ذمہ داران جو بیٹھے، گاڑیاں فائنینس، ری فائنینس، رشوتیں دے کر پرمٹ لینے والے، کاروبار چلانے والے، گھر بنانے کے لیے لون لینے والے، تو بزنس کے لیے لون لینے والے، صفوں میں تمہاری صفوں میں کون ہے حلال خور؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ ایسی قوم سے چندے مانگ رہے شب قدر کے نام سے، کون؟ ہمارے اپنے علماء،
وہاں تمہاری حدیث کو کیا ہو جاتا ہے؟ 1 انچ پہ کہیں نا ٹخنا اداری ایک رتان کہاں ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث پاک ہے، نبی کا فرمان. اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف سے یہ سودی کاروبار کا گناہ اتنا بولنے سے بات نہیں بنے گی کہ جس نے کھایا، جس نے کھلایا، شراب کا مسئلہ جس نے پیا اور پلایا، زنا کیا اور کرایا، سود کھایا اور کھلایا، اب ایسے لوگوں سے کیا چندے کی اپیل کر رہا ہے؟ ملا تیرا ٹھنڈا چندا اور تو وقت کی قیادت کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے. سر خرید غلام ہے تو وقت کی قیادت کا سیٹھوں کا پٹل ہوگا اور یہ بکے ہوئے سیاست کے ہاتھوں اگر کوئی ایک غیر مسلم کافر مشرک نیتا کیوں یہاں پر آ جائے تو اللہ کی قسم دل کھول دے. آئیے محترم آپ آ گئے، ہمارے رمضان میں روزے سوارت ہو گئے، آپ آ گئے صاحب. ارے باپ رے، ادھر ہارون عمری کو آپ نے بلایا، وہ آ گیا تو تالے چڑے ہوئے ہیں. ہارون عمری تم سے چندہ نہیں مانگے گا، خدا کی قسم آج تک اپیل نہیں کی اس نے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب آپ گلیوں میں بیٹھ کے کوچے میں بیٹھ کے کمرے میں کام کر رہے ہو، یہ پیسہ لو کچھ کر لو. بولتا ہوں بینکنگ کر رہا ہے تو، گاڑیاں تیری فائنینس ہے، تیری بہو بیٹیاں پردے کا اصول توڑ کے کما رہی ہیں، تو بھاڑو ہے. تیرا چندہ نہیں چاہیے مجھ کو، میں اسلام بتانے نکلا ہوں. تو اسلام بتانے والا حرام خور سے چندہ کیسے لے لے گا صاحب؟ دماغ سے اپیل ہے، دماغوں سے اپیل ہے. یہ پروگرام جذباتی نہیں ہے، نوٹنکی کرنے کے لیے کوئی بمبئی سے اور دلی سے نہیں آیا ہے. خلوص لے کے آیا ہے آپ کے پاس قرآن بتانے. انفرادی کتاب دنیا کی سب سے تم سمجھ لو گے، مرنا پسند کرو گے آج کے حالات میں، جینا نہیں. خدا کی قسم آنکھیں گندگی دیکھ رہے ہیں، کان بےہودگی کو سن رہے ہیں. 2 نمبر کے سارے حرام کے راستے کھل رہے ہیں. نظام باطل، کافی حکومت، انسانی قانون، 1 نمبر کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور جوان ہیں اور کچھ کرنا دھرنا جانتے ہیں تو اپنی جگہ پر ایک مسلم کی حیثیت سے قائم رہو. آپ 20 سال سے خدا کی قسم جب سے شعور آیا کہ یہ اسلام ایک سسٹم آف لائف ہے، نظام حیات ہے، ہارون عمری مسلمان بننے کی کوشش میں لگا ہے. ہندوستان میں تو پورا مسلمان بن ہی نہیں سکتا ہو، لیکن مسلمان بننے کی کوشش میں لگا ہے. اور آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ جتنا مسلمان یہ بن گیا ہے اتنا آپ بن جاؤ. کیوں؟ آگے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ دے گا. اللہ نے تکلیف مالا عطاب نہیں دی ہے. ہر مر جائے انقلاب نہ آئے، جس کا ذمہ اللہ نے نہیں دیا ہے. تکلیف مالا عطاب نہیں دی ہے، لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ جب تک دنیا میں رہے اپنے ایمان اور اسلام کے ساتھ اور مر تو اسلام اور اسلام ایمان پر مر. وہ ہے ایمان کی تشریح جو میں بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ابراہیم کا ایمان، شاید میں کر رہا ہوں، ابراہیم کا ایمان، موسیٰ کا ایمان، عیسیٰ کا ایمان، ایوب علیہ السلام کا ایمان، لاسٹ میں محمد رسول اللہ کا ایمان کبھی تسلیم نہیں کیا. خدا کی قسم بانٹتے رہتے غلطی کو. انسانی پالیسی اور پروگرام کو جس حکومت پہ تم رہ رہے ہو یہ خدا کی بازی ہے. لوگ تن یہاں کیا چلے گا؟ انسان کے ذریعے انسانوں پر لوگ تنگ کی، جبکہ آپ کو مسلمان کی حیثیت سے کہنا ہے کہ نہیں، اللہ کی چلے گی انسانوں پر. محمد رسول اللہ کے ذریعے یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا کہ اللہ کی حاکمیت اور انسان کی خلافت. اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ ثابت کر دے کہ اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر انسان
خود حاکم بن سکتا ہے اور حاکمیت کر سکتا ہے، ایسا کچھ ہو گیا ہے تو قرآن سے ثابت کرے، انبیاء کی تاریخ سے ثابت کرے، اولیاء اللہ کی تاریخ سے، ائمہ کی تاریخ سے۔ بزدلات خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم، فقیہان حرم کا اشارہ یہ سوراؤں کی طرف ہے، ہم ٹھیکیدار مذہب کے، ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم قاضی ہیں، اور سنیے جتنا ہم بتائیں گے اتنا مان لینا میاں۔ تو کچھ آتا ہے کیا؟ کچھ بھی کرتا ہے؟ کسی نے بولا دیا؟ ہم جب بول رہے ہیں کچھ بات تو ہو گیا، ہم سے آنے ڈالے گا، ہماری بات نہیں مانتا چلا، جتنا ہم بول رہے تھے بولو۔ اب بیکاری آواز للو ملو جھوٹ، اتنا بھی نہیں بول سکتی اپنے مالک سے کہ محترم اگر ہارون کچھ غلط کہتا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کے بول رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، جماعت سے نکل گیا ہے، تو اپن اس کو اور بلاتے ہیں۔ ہم بھی تو سنے، آپ نے سن لیا ہے، اب آپ کو سنا رہے خبر دے رہا ہوں، ہم ڈائریکٹ سن لینا چاہتے ہیں مولانا صاحب وہ کیا بول رہا ہے، وہیں نانی مر جائے گی، نہیں بول ہم جو بول رہے ہیں مان لو آپ۔ تو آپ دماغ رکھنے والوں یہ بتانا پڑے آپ کو کہ جب تک عوام میدان میں نہیں آئے گی، یہ مولوی ملاؤں کا، یہ ذمہ داروں کا سلیس نہیں ٹوٹے گا۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ تم چندے دو اور ہم تم کو عوض میں مسئلوں کو پھر کر دیں، جو جا تم مسئلہ کے اہل حدیث سے آمین بولو، ناچ کے اوپر کر لو، گاڑی بڑھا لو، اس کے بعد ڈنڈی بازی کرو، جوا کھیلو، گاڑیاں فائننس کرواؤ، بیٹیوں کی بھاڑ کھاؤ، سب چلے گا، کوئی تبصرہ نہیں۔ لیکن آپ ہماری جماعت کے اور ہمارا مال بھی آتا ہے تو پیش ہوتے ہیں آپ اس کی خدمت میں مرغے کھلانے کے لیے، اس کے بعد سب جائز، دنیا کا معاملہ آ گیا، دنیا کا مسئلہ آ گیا کہ سب حلال۔ لیکن اگر معاملہ اور گیا مسلک کا تو ہمارے مسلک میں آپ کو آمین زور سے بولنا پڑے گا۔ اب علمی گفتگو یہاں کرنا مقصود نہیں ہے، نہ 1 انچ کے لیے اللہ قسم 1 انچ میں تمہارا جینا ڈبر کر دیں گے ہم، تم کو فاسق اور منافق بنا دیں گے ہم۔ تقریباً کیوں نہیں طرف پہ جانا، اگر باغ کسی نگرانی کر رہا ہے ملا تقریب وہاں بھی ہے، اور اس کی نماز نہیں ہونے کی اللہ قسم، جی جناب کر لیجیے آپ تخمے سے اوپر، کوئی حرج نہیں بھائی، چلے جی جاتی کی بات مان لیتے ہیں۔ محترم اس بات کو ذرا آگے بڑھاؤ، سودی کاروبار کر رہا ہے وہ، جھوٹ بول رہا ہے وہ، ملاوٹ کر رہا ہے وہ، وقت کے ابو جہل ابو لہب کو اپنا CM PM مان رہا ہے وہ، مکہ کے پالیسی اور پروگرام کو اپنا مذہب مان رہا ہے وہ، لوک تنتر کو، اس کی نماز ہو جائے گی؟ غور فرمائیے آپ۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ ہوشیار مت بنیے آپ قرآن اور حدیث کے مسئلے پر، اور زیادہ بھروسہ مت کیجیے اپنے مولوی پر۔ چاہیے مولوی کی سطح کیا ہے آپ جانتے ہیں، ایسا نہیں جانتے، اس کا کیریکٹر کیا ہے آپ جانتے ہیں، آپ ہی کی بستی اور آپ ہی کے ضلع کے لوگ ہیں جو دین کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ان کی بھی سطح اور کیریکٹر آپ کے سامنے ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، بولنے کی ضرورت نہیں۔ بس یہ محترم، نماز کب قبول ہوگی؟ جب تو اللہ کو حاکم کی حیثیت سے مانے گا اور خلیفہ بن کے رہنے کی کوشش کرے گا، کم سے کم ہارون عمر ہی بن کر یہ بولے گا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا،
تیروں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں اور خنجر ہلالتا ہے قومی نشا ہمارا. بولو آپ، ہم لوکتنتر کا انکار کرتے ہیں، انسانی قانون کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں انسان کو یہ حق ہی دیا کہ انسان کے لیے وہ قانون بنائے، سمجھدار بنائے. ہم مسلمان کی حیثیت سے ایمان کا پرچار کر رہے کہ قانون بنا کے اللہ نے دے دیا شریعت محمدی. اس بات کی غماز ہے، شریعت کے مطابق جیو مسلمانوں، تب اللہ تمہاری روزی کو حلال بنائے گا، تمہاری نمازیں قبول فرمائے گا. ورنہ دھوکے میں رہو گے تم، کل مولوی تمہاری قبر میں حشر میں نہیں جائے گا. یہ جماعت والے جمعیت والوں کا حال معلوم ہے صاحب. سارے آم کا ٹوکرا، ڈسٹ بین، کچرے کا ڈبہ، جمعیت. کیا جمعیت اہل حدیث؟ کیا جمعیت اہل سنت؟ کیا جمعیت شیعہ؟ سب ہم نے خدا کی خزان مذاق نہیں کر رہا ہوں. پچھلے 20 سالوں سے میں پچھلے سال پھر پلٹوار کیا تھا بریلوی کے میدان میں. کوئی برداشت نہیں کر رہا اس بات کو. میرے خلاف شہر کے سارے مسلمانوں کے ذمہ دار مستحد ہے. اس کو روکا جائے بس. یہ دکان پہ پتھر مار رہا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری بات غلط ہے، میری بات غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، سیرت نبی کے خلاف ہے، تاریخ انبیاء کے خلاف ہے، تو خاموش مت رہنا آپ. کیا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. میرے بھائیو، میں اب زیادہ وقت آپ کا بالکل نہیں دوں گا. میں اپنے پروگرام میں تاریخی واقعات اور سیرت اور عیسیٰ کے واقعات بنا کر وقت پاس کرنا نہیں چاہتا. میں آپ کو جھنجھوڑنے آیا کہ رمضان المبارک مبارک اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل کیا ہے، بینات من الہدی والفرقان. آپ کو ایک سلیبس دیا اللہ نے ماہ رمضان میں، پراسپیکٹس، نصاب تعلیم ہے آپ کا. اس نصاب کو پڑھیے، اس کے مطابق چلیے اور دنیا کو قرآن کے نصاب کی طرف بلائیے. یہ یہودی ہنود کی سازش ہے کہ مسلمان انگریزی ایسے سلیبس کے پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے جس کی بنیاد میں الحاد ہے. الحاد، کوئی گاڈ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی آخرت نہیں. اب کیا پڑھو؟ ایک جانور، انسان جانور بن کے رہو. خدا کی قسم، جبکہ نبی نے فرمایا، نبی پہ قرآن نے فرمایا کہ تزکیے نفس کے لیے آیا، کتاب پڑھانے کے لیے آیا. یہ نبی یہ اپنے سسٹم آف لائف کو دنیا کے سارے انسانی سسٹموں پر غالب کرنے کے لیے آیا. یظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے اللہ، اتنا یاد رکھیے آپ. تو یہ ماہ مبارک اس لیے کہ اس میں قرآن یعنی گائیڈ بک اللہ نے آپ کو دے دیا، اور پھر ایک سمجھانے والا نبی، پیارا نبی دے دیا آپ کو. چلتا پھرتا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی تعریف اگر مولوی کر رہا ہے تو آپ بولیے کہ نہیں، رسول اللہ سے بتائیے. آپ قرآن کو سمجھنا ہے محمد رسول اللہ سے. 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے اسلامی انقلاب، اور پھر فرمایا گیا کہ آج کے بعد مشرک اور کافر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم یہ ہے، اسلام غالب ہوا، جنازے نکلے منکرین کے، باغیوں کے، طاغوت کے، سرکشوں کے، اور بین لگا دیا گیا. پڑھیے سورہ توبہ، سورہ انفال. اب وہ جن پہ بین ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں داخلہ ممنوع، وہ ہمارے سی ایم صدر جمہوریہ صاحب، ہر تیری ایسی تیری تیرے کو تو بھونجے کھا جا رہے اور ہم نے کہا
خدا کی قسم قبل اس کے کہ موت آئے اپنے ایمان کا جائزہ لے لو اور اللہ کو گواہ بنا دو اپنے اعمال میں. ایسا نہیں کہ یہ ہر ان کے بچا کے کرنے کا کام ہے. ایک ایک شخص ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا. باپ اپنی اولاد کا تو حاکم اپنی رعایا کا تو شوہر اپنی بیوی کا. کچھ تو ٹرن لوگ جام اسٹیئرنگ خدا کی قدم کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرے کر جائے. کچھ تو لوگ کل نہیں اور کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا. روزے قبول کروانا چاہتے ہو, تراویح کی نماز قبول کروانا چاہتے ہو اللہ سے, تو میری تقریر کے بعد قسم کھانا کہ آج پہلی بار دماغ کا سارا ہوا ہے. کسی حالت نے نہیں بتایا اور آپ بتائیے اگر بتایا ہوتا کہ یہ نظام باطل ہے, جو لوکتانترک سسٹم باطل ہے, انسان کا قانون باطل ہے. اللہ اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. دیکھو آپ کہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن جتنا سمجھ میں آئے گا اتنا سمجھ لیں گے, اپنے علم کو بڑھاتے جائیں گے اور کم سے کم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچائیں گے. دنیا بچے نہ بچے بتواصوا بالحق بتواصوا بالصبر, اپنے آپ کو تو بچائیں گے. حال اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں لگائے, جو کہ تیسری شرط کے تحت آیا وہ جہنم سے بچنا ہے تو ایمان لانا ہے, عمل صالح کرنا ہے, ایمان اور عمل کی دعوت دینا ہے. تو یہاں آپ نے بلایا یہاں جہاں بلائیں گے میں چلے جاؤں گا سر کے بل بغیر پیسے کے کرایہ نہیں لینے کا. پچھلے سال 40 گاؤں بلایا گیا تھا, پہنچ گیا 40 گاؤں پہنچ گیا. اس بار مجمع عام کو خطاب کرنے کے لیے انہوں نے بلایا مجھ کو, یہاں سے ایک جماعت کا لیٹر پہنچ گیا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وہ بیچارے ٹھنڈے پڑ گئے. یہ کام چل رہا ہے. یہ کتھا اور ہسٹری بتانے کا موقع نہیں ہے. 20 سالوں میں سیونی کی اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا جو میرے ساتھ گزری ہے, خدا کی قسم سنسنی خیز ہے. مکہ کی تاریخ دوہرا دی گئی, ابو لہب کی, ابو جہل کی. مدینہ میں عبداللہ ابن ابی کی تاریخ یاد آ گئی. مگر میں ماں کا دودھ پیا ہے اور ایک باپ کی اولاد ہے تو ایک اللہ والے کا بازی کا درجہ بتا. تین عظمت میں فکر آزما ہوں, مرنے کے لیے بیٹھا ہوں, میں جینے کے لیے نہیں. سارے دعوے کھوکھلے ہو گئے بدتمیزوں کے, بےہودہ لوگوں کے. کیا ناٹک کر رہے ہو مسجد کے مدرسے کے اندر؟ دین اسلام تقویٰ, دین اسلام تقویٰ, اس بات سے روک رہا جس بات سے ابو لہب روک رہا تھا نبی کو, تو کیا کامیاب ہوگا اپنے مشن میں؟ وہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ اللہ کا دین ہے, قرآن. اللہ کافی ہے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے. انسانوں تمہارا ہمارا محتاج نہیں, بس اس میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے میں کون کتنا سہیوگ کرتا ہے, کون کتنا حصہ لیتا ہے. ورنہ اللہ حکم دیتا ہے تو جاپان میں سونامی آ جاتی ہے, بادل پھٹ جاتے ہیں, زمین پھٹ جاتی ہے, بہت خلل ہو جاتا ہے. محتاج نہیں ہے وہ, صرف آزمائش کے لیے رکھا ہے ہمارے کو اور تمہارے کو. صاحب اگر بتا نہیں سکو تو حلیہ چینج کر کے عبادات میں نہیں, اللہ کو اللہ واحد مان کر, اور جو اللہ واحد کا رسول اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کا کھنڈن کر کے تمہارا قانون غلط باطل تھا وہ ہم نہیں مان سکتے. کیوں کہ 2 ناؤ پہ سوار نہیں ہو سکتا انسان ایک وقت میں. ہم اللہ کے قانون کو, شریعت محمدی کو ماننے والے لوگ ہیں. یہ قانون کیا ہے؟ کمپلیٹ سسٹم آف لائف, مکمل نظام حیات. اب کافر ہو مشرک ہو, اگر تم ایمان لے آؤ گے اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. اور اس سلسلے میں ہم بچ گئے, آپ کو دعوت دے کے مان لو ہماری بات. یہ بات کہنی تھی
ایک بار نہیں 1000 بار یہ بات ذمہ داروں کے سامنے کہہ چکا ہوں. میری انکوائری میں 20 پروگرام میں ادھیکاریوں کو دے چکا ہوں. یہ بات سنو، اللہ تم کو ایمان لانے کی توفیق دے. اگر نہیں لاتے تو کم سے کم حشر میں میری تو پکڑ نہیں ہوگی. میں نے تو بتا دیا کہ ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا نیتا تو ہی تیری بخشش ہوگی قبر میں، حشر میں. ورنہ خدا کی قسم تو دنیا کا سونا لوٹا دے نیکی میں، بھلائی کے کام میں، نیکی قبول نہیں ہوگی. نیکی قبول کروانے کے لیے ایمان شرط ہے. ایسا ایمان ابراہیم والا ایمان اور حلال روزی، عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے حلال روزی. تو میرے بھائیو، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں تمہیں کتاب ہدایت دی، ہم کو ایک گائیڈ بک کی حیثیت سے ایک رہبر دیا ہم کو محمد رسول اللہ. اب توفیق دے دے اس قرآنک مشن کے ہم علم بردار بن جائیں اور اپنی غیر مسلم دنیا کو بتائیں کہ یہ راہ نجات ہے، یہ راہ نجات ہے، چین اور شانتی کا، اوم شانتی کا ذریعہ ہے یہ قرآن حدیث. اس کو مان لو گے تو اللہ تم کو بخش دے گا، اور نہیں مانو گے تو تمہاری دنیا بھی رسوا ہو جائے گی. جیسا کرنٹ کی تاریخ بتا رہی ہے، امریکہ اور ناٹو فوج 45 ملک مل کے آئے تھے حملہ کرنے کے لیے طالبان پر، مگر فرشتے نازل ہوئے خدا کی قسم. بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے امریکہ اور برطانیہ کو، دنیا کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے. کون سی طاقت ہے یہ؟ ابھی بھی دنیا غور کر لے، اللہ کو مان لے، رسول اللہ کو اپنا رہبر مان لے اور یہ قانون کو نافذ کر دے جو شریعت محمدی کہلاتا ہے. دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا. اور اگر اس کا الگھن کرو گے، اس کو مٹانے نکلو گے، باغی بن کر خدا تم کو مٹا دے گا. تاریخ گواہ. تو ہم دعا کرتے ہیں قرآن نازل کیا، ہمارے سینے پہ نازل کر، ہمارے سینے پہ نازل کر. ایک گائیڈ بک کی حیثیت سے، گائیڈ بک کی حیثیت سے ہم اس وقت قرآن کو چھوڑ کے شیطانی سلیبس پڑھنے جا رہے ہیں، انگریزی تعلیم جس میں خدا نہیں رسول نہیں آپ نہیں. اور ہمارے رہبر بھی اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں، نہیں سب وہ ایجنٹ ہے باطل کے ایجنٹ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا سلیبس، آپ کا نصاب تعلیم قرآن و سنت ہے، اس کو پڑھیے، اس کے مطابق پڑھیے، لوگوں کو اس کی طرف بلائیے. اللہ آپ پر رحم فرمائے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك ورؤوف رحيم ورب حليم.